نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن العظيم واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الامين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ وسلاتو وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کل سے منافقین سے متعلق بیان چل رہا ہے. آگے کی آیت ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. ترجمہ ہے کہ اور جب ان سے کہا جائے زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو سنوارنے والے ہیں. اب یہاں سمجھنا یہ ہے کہ منافقین کا فساد کیا ہے. جب ان سے کہا جائے منافقین سے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو منافقین کیا کہتے ہیں کہ ہم کہاں فساد کرتے ہیں, ہم تو اصلاح کرنے والے لوگ ہیں. کیا مطلب ہے اس آیت کا اور فساد کا کیا مطلب ہے, وہ کیا فساد کرتے ہیں؟ دیکھیے, منافقین جب مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر یعنی بظاہر مسلمان بن کر مسلمانوں کے بیچ رہ کر دین کی خفیہ معلومات, اسلام کی خفیہ معلومات, مسلمانوں کی خفیہ پلاننگ کو جان لیتا ہے اور پھر جاننے کے بعد یہ جو اسلام دشمنی لوگ ہیں, جو دشمنان اسلام ہیں, ان کے پاس جا کر پھر یہ دین کی وہ خفیہ باتیں, خفیہ پلاننگ بتاتا ہے, تو یہ بتانے کی وجہ سے جنگ کا سبب بنتا ہے. جنگ ہوتی ہے اور جب کبھی بھی جنگ ہوتی ہے, کہیں پہ بھی جنگ ہو, تو پھر وہ لالہات کھیت اجڑ جاتے ہیں, بچے قتل ہو جاتے ہیں, بوڑھے مارے جاتے ہیں, نوجوان مارے جاتے ہیں, جانور مارے جاتے ہیں, آگ زنی تک کی بات آ جاتی ہے. پہلے جنگوں کا الگ الگ معاملہ تھا, آج بھی جنگ کا معاملہ دیکھ لیجئے. کہیں پہ جنگ ہو تو سالوں سال تک جو ہے پھر اس حصے کو جو ہے سکون, شانتی اور کہیں نہ کہیں وہ ہریالی پھر نصیب نہیں ہو پاتی ہے سالوں سال تک. تو جنگ سے چونکہ فتنہ اور فساد, اور یہ فتنہ اور فساد کیوں ہوتا تھا, یہ جنگ کیوں ہوتی تھی, یہ منافقین نفاق کا کام کرتے تھے. مسلمانوں کے بیچ رہ کر مسلمانوں کی خفیہ باتیں جان کر وہاں جا کے بتاتے تھے, اور وہ ایک جا کے دو کہا کرتے تھے یہ لوگ, یعنی لگائی بجائی, غیبت, چگلی, اکسانا, آگ لگانا, بھڑکانا. اسی کو قرآن نے کہا ہے کہ تم لوگ, اور جب ان سے کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں, یعنی ہم فساد کرنے والے نہیں, ہم تو سنوارنے والے ہیں. تو یہ جو منافق کہہ رہے, اس کا کیا مطلب ہے سنوارنے والے ہیں؟ ان لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ اس پہ ذرا آپ کو سننا پڑے گا کہ سنوارنے والے ہیں کا کیا مطلب ہے. منافقین یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم تو سنوارنے والے ہیں؟ یہ اور یہ بولی آج تک بولی جا رہی ہے. ہم کہاں فسادی ہے, یا ہم کہاں, ہم کوئی نئی بات تھوڑی کر رہے ہیں. مطلب یہ ہے, اس کو سمجھیے, پھر پورا سسٹم آپ 1400 سال تک پورا سسٹم آپ کو سمجھ میں آ جائے گا, جتنے فرقے آئے اور جو اس طریقے سے سہارا لیتے. منافقین نے کیا کہا, ہم تو سنوارنے والے. وہ سنوارنا کیا ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے علماء کرام کے درمیان رہتے ہیں اور ان کے بتائے ہوئے دین, انہوں نے جو دین بتایا, جو یہودیت نصرانیت ہے, یہ جو دین ہے, جو عیسائیت ہے, ہم اس سے جو ہے ہم اس پہ مکمل مضبوطی کے ساتھ عمل کرتے ہیں. تو ہم اصلاح یہ کرتے ہیں, ہم سنوارتے یہ ہے کہ نیا دین اور نیا قلادہ ہم اپنے گردن میں نہیں لینا چاہتے ہیں. ہم اسلام کے بارے میں جو بتاتے ہیں کہ اسلام صحیح مذہب نہیں ہے, تو یہ ہم کوئی فساد نہیں کرتے, بلکہ ہم لوگوں کو اپنے پرانے دین پر برقرار رکھنے کے لیے ہم یہ کرتے ہیں. تو یہ تو ہم نیک کام کرتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں, یعنی وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ایک نئے دین سے بچا رہے ہیں. تو یہ کوئی فتنہ فساد تھوڑی ہے, یہ تو ہم اصلاح کرتے ہیں. اب آپ دیکھیے, یہ بولی آج سے 1450-1500 سال پہلے, قریباً 1500 سال, 1450 سال پہلے آج سے منافقین نے بولی تھی. اور یہ بولی الگ الگ شکل میں لوگ آج تک بولے جا رہے ہیں. اگرچہ وہ پکا منافق عقیدتاً, یہ بولی بولنے والے عقیدتاً سارے ایسے نہیں ہوتے, لیکن کبھی کبھی اعمالاً ایسے ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر عقیدتاً کی مثال لیجئے کہ عقیدے کے طور پر آج بھی لوگ اس طریقے سے بولی بولتے ہیں. جیسے شیعہ ہے, وہ اپنے آپ کو اہل بیت کا یہ سمجھ کر خوب اہل بیت کی شان بیان کرتے ہیں اور صحابہ کرام کی
تنقیص کرتے ہیں، ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، اور پھر سہارا کیا لیتے ہیں؟ ہم کہاں فتنہ کرتے ہیں، ہم تو علی سے محبت کی بات کرتے ہیں، ہم تو فاطمہ سے محبت کی بات کرتے ہیں، ہم تو حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ہم تو ان حضرات سے محبت کی بات کرتے ہیں، یہ تو دین کا حصہ ہے، تو ہم کہاں فتنہ کرتے ہیں، ہم کہاں فساد کرتے ہیں، ہم تو اصلاح کرتے ہیں، وہی بولی ہے۔ حالانکہ یہ کوئی دین کی اصلاح نہیں ہے، یہ کوئی دین کو سنوارنا نہیں ہے کہ آپ اہل بیت سے تو محبت کریں مگر صحابہ کرام کے ساتھ آپ ان کی آپ تنقیص کریں، ان کو آپ شب و ستم کریں، ان کو گالی گلوچ کریں، یہ کوئی دین کو سنوارنا نہیں ہے، یہ بگاڑنا ہوا ہے۔ یہی بولی کل منافق بولا کرتے تھے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ ایسی ہی دوسرے فرقے والے لوگ جب اہل سنت والجماعت چونکہ کیا ہے کہ صحابہ کرام کو بھی مانتے ہیں اور اہل بیت کو بھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو یہ ہمارا مسلک ہے، یہ ہمارا مذہب ہے۔ اب آپ ایک بات اور دیکھیے، اور دوسرے فرقے کے لوگ کیا ہے کہ وہ توحید کا سہارا لے کر انبیاء کرام کی شان میں، اولیاء کرام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، توحید کا سہارا لے کر کہ اللہ ہی سے مانگو، باقی کسی سے نہیں، یہ سہارا لے لیا، اور سہارا لینے کے بعد اولیاء کرام کی شان میں گستاخی، اولیاء کرام تو مجبور ہے، انبیاء کرام کی شان میں گستاخی، وہ تو مجبور ہے، وہ تو مر گئی، مٹی میں مل گئے، وہ تو کچھ دے نہیں سکتے، اس طرح کی بولی۔ سہارا کہاں سے لیتے ہیں؟ وہی ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو لوگوں کو شرک سے بچاتے ہیں کہ اللہ سے مانگو، اللہ کے علاوہ کسی سے نہ مانگو، تو یہ وہی بولی ہے جو 1450 سال پہلے منافقین نے بولی تھی کہ ہم کہاں لوگوں کو بگاڑ رہے ہیں، ہم فتنہ کہاں پھیلا رہے ہیں، ہم تو شرک سے بچا رہے ہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہ جاؤ، حالانکہ یہ کوئی نہیں ہے بھائی، اللہ کے علاوہ کا کیا مطلب ہے؟ ہم اللہ کے علاوہ کسی کو اگر عبادت کے لائق مانے تو شرک ہے، ہم اللہ کے علاوہ کسی کو ہم قابل احترام سمجھتے ہیں، ہم لائق احترام سمجھتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب تھوڑی کہ یہ کفر یا شرک ہو جائے گا۔ ہاں؟ اگر کسی مزار پہ جا کے کوئی سنی صحیح العقیدہ اگر سجدہ کر لے تو اس کو ہم نے کب جائز قرار دیا؟ اگر عبادت کی نیت سے کرے گا تو ہم بھی کہتے ہیں شرک ہے، اگر تعظیم کی نیت سے کرے گا تو ہم بھی کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے، ناجائز و حرام ہے۔ تو انبیاء کرام اور اولیاء کرام کی عظمت یہ اپنی جگہ ہے، اور اللہ کی توحید یہ اپنی جگہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو یہ بولی دیکھیے اس اعتبار سے، ایک اور بولی آتی ہے اس طریقے سے، یہ عقیدتاً فرق تھا، اور کہیں کہیں کیا ہے اعمالاً فرق ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر تعزیہ کے نام پہ اور کسی اس طریقے سے کئی سارے معاملات کا سہارا لے کر لوگ جو ہے اس طرح نکلتے، فتنہ اور فساد کرتے، دین میں نئی نئی باتیں لے کے آتے، اور پھر کیا کہتے ہیں کہ ہم تو بس حضور کی یاد مناتے ہیں۔ بھائی جلوس محمدی میں ناجائز امور کے ارتکاب کو کس نے کہہ دیا کہ یہ حضور کی یاد منانے کا یہ کون سا طریقہ ہے؟ مطلب جلوس محمدی میں آپ ناجائز کام اگر ہو اس میں تو یہ کون سی بات ہو گئی؟ یہ کہاں سے کس نے کہہ دیا کہ یہ شریعت کے مطابق ہے یا یہ حضور کی یاد منانے کا یہ کون سا طریقہ ہے؟ تو کہیں کہیں اس طریقے سے بھی سہارا لیا جاتا ہے۔ جلوس محمدی کا یہ طریقہ نہیں کہ آپ اس میں ناجائز امور کا ارتکاب کریں، آپ ڈی جے اور ناچ گانے، یہ سب کئی کئی جگہوں پہ ڈی جے وغیرہ استعمال ہوتا ہے اور عجیب طرح کی نعت اور یہ وہ، تو یہ چیز ہے۔ دیکھیے یہ وہی والی بولی ہے، کبھی کبھی اعمالاً ہے، عمل کے اعتبار سے کہیں یہ جو طریقہ ہے یہ منافقوں کا طریقہ ہے، یہ عقیدہ نہیں ہے۔ اور اس سے پہلے جو ہم نے شیعہ اور دوسرے فرقوں سے متعلق بتائی وہ منافقوں کی عقیدے کی طرح بات ہے، تو وہ عقیدتاً منافق کی طرح ہوتے ہیں، یہ اعمالاً۔ آج یاد رکھیے گا کہ دنیا میں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ عقیدے کے اعتبار سے منافق ہم کسی کو کہہ نہیں سکتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ یا تو کوئی کافر ہوگا، مشرک ہوگا، یا تو وہ مرتد ہوگا، گمراہ ہوگا۔ منافق کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے دل کو جاننا ضروری ہے، اور یہ صرف حضور کی خوبی تھی کہ جان پائے۔ اب یہ یاد رکھیے گا، کہیں کوئی دوسرا مت سمجھیے گا کہ سارے لوگ مسلمان ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہم نے کہا آپ کو یا تو مسلمان ہوگا یا پھر کافر ہوگا، مشرک ہوگا، یا پھر وہ گمراہ اور مرتد ہوگا۔ منافق کا اس لیے نہیں کہا جا سکتا کسی کو، ہاں جب اگر کسی کو کہا جاتا ہے منافق تو وہاں مطلب عقیدہ کے اعتبار سے نہیں ہے، عمل کے اعتبار سے ہے۔ مثال کے طور پر جیسے کہا گیا کہ جھوٹ بولنا یہ نفاق ہے، منافقت ہے۔ کیا مطلب ہے جھوٹ بولنا نفاق ہے، منافقت ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جھوٹ بولنا منافقوں کا طریقہ ہے۔ اگر کسی کو کہہ دیا گیا کہ یہ منافق ہے، کس اعتبار سے؟ جھوٹ بولتا ہے، تو مطلب یہ کہ عقیدہ کے اعتبار سے منافق نہیں ہے معاذ اللہ، عمل کے اعتبار سے منافق ہے۔ وہ کون سا عمل ہے؟ جھوٹ بولتا ہے، چگلی کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، یہ منافقوں کا عمل ہے۔ اس اعتبار سے اگر کسی کو منافق کہا جاتا ہے کہ یہ منافق ہے تو مطلب یہ کہ عمل کے اعتبار سے منافق کہا گیا، عقیدے کے اعتبار سے نہیں کہا گیا۔ حدیث پاک میں بھی آیا ہے کہ نفاق کی 3 علامتیں ہیں، اس میں سے ایک بتایا گالی دینا، جھوٹ بولنا، گالی دینا۔ تو یہ جو بتایا گیا جھوٹ بولنا، دوسرا گالی دینا، تو یہ نفاق کی علامت، یعنی کوئی جھوٹ بولے تو وہ منافق ہے، مطلب
عمل کے اعتبار سے منافق ہے، عقیدے کے اعتبار سے نہیں. عقیدے کے اعتبار سے تو وہ مسلمان ہے، تو اگر مسلمان ہے، اگر وہ مسلمان ہے تو مسلمان ہے. بہرحال وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. اور جب کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو وہ کہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو سنوارنے والے ہیں، ہم فساد کہاں کرتے ہیں. آگے ایک چیز اور سمجھیے آپ کہ اللہ پھر خود کیا کہتا ہے، الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، کہ ہوشیار ہو جاؤ کہ وہی فسادی ہے مگر انہیں شعور نہیں. یعنی یہ جو منافقین ہیں یہ فسادی ہے مگر انہیں شعور نہیں ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. اور جب ان سے کہا جائے کہ ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے تو کہیں تو یہ کہیں کہ ہم احمقوں کی طرح ایمان لائے. سنتا ہے یعنی ہوشیار ہو جاؤ کہ وہی احمق ہے، بیوقوف ہے مگر جانتے نہیں. یعنی جب منافقوں سے کہا جائے کہ ایسے ہی ایمان لے کر آؤ جیسے اور لوگ ایمان لے کر آئے ہیں، تو وہ لوگ کیا کہتے کہ کیا ہم ایسے ایمان لائے جیسے یہ بیوقوف لوگ ایمان لائے ہیں، ہم ایسے ایمان لائے. تو اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا کہ ہوشیار ہو جاؤ، بیوقوف یہ ہے مگر یہ جانتے نہیں کہ بیوقوف ہے. یاد رکھیے، ایک آدمی یہ ہے کہ وہ جانتا ہے کہ ہم بیوقوف ہے، اور ایک وہ ہے کہ وہ جانتا بھی نہیں کہ بیوقوف ہے، تو وہ زیادہ بیوقوف ہوتا ہے جس کو یہ بھی نہیں پتا کہ ہم بیوقوف ہے. اور اللہ نے یہی کہا ہے کہ یہ منافقین دوسرے کو بیوقوف کہتے ہیں، یہ خود بیوقوف ہے اور ان کو اپنی بیوقوفی کے بارے میں شعور بھی نہیں، یہ جانتے بھی نہیں کہ یہ بیوقوف ہے. اب آپ سمجھیے کہ یہ کن کو کہہ رہے ہیں. اللہ نے کیا کہا کہ جب ان سے کہا جائے کہ ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے، تو یہ کیا کہتے ہیں کہ کیا ہم ایسے ایمان لائے جیسے یہ بیوقوف ایمان لے کر آئے. تو ان بیوقوف سے مراد کیا ہے؟ بعض مفسرین نے کہا کہ بیوقوف سے مراد حضرت عبداللہ بن سلام، جو یہودی تھے پہلے اسلام لے کر آئے، وہ دوسرے مذہب کی کتابوں کے یہ عالم بھی تھے، تورات کے بہترین عالم تھے حضرت عبداللہ بن سلام، اور پڑھے لکھے صحابہ کرام میں ان کا نام شمار آتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی یہ پہلے سے ہی اسلام لانے سے پہلے ہی یہ عالم تھے، یہ یہودیوں کے حضرت عبداللہ بن سلام. تو کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ مراد عبداللہ بن سلام اور ان کے جو حوارین، یعنی ان کے جو تعلق رکھنے والے لوگ جو اسلام میں جڑے تھے وہ لوگ مراد ہے. اور بعض مفسرین نے کہا کہ نہیں، ان بدبختوں نے تمام صحابہ کرام کو بیوقوف کہا. حتیٰ کہ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ یہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو بیوقوف کہا. کن لوگوں نے؟ منافقوں نے. حتیٰ کہ حدیث پاک میں مفسرین نے لکھا ہے کہ عبداللہ بن ابی بن سلول، یہ منافق کا یہ سرگنا ہے کہہ لیجئے، یہ تمام منافقین کا سردار ہے. اس شخص نے ایک مجلس میں بیٹھا تھا، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ان کے سامنے سے گزرنے والے تھے. وہ دور سے دیکھ کے یہ اپنے ساتھیوں کو، یہ جو منافق ہے جو سردار ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو ہم ابھی ان لوگوں کو کیسے بناتے ہیں. اس طریقے سے کہا، اور جا کے حضرت ابوبکر صدیق کا ہاتھ پکڑ لیا اور جا کر ان کی خوب تعریف کرنے لگا، ایسا ویسا، مطلب چسکا لگانے لگا. پھر حضرت عمر فاروق کے ساتھ ایسا کیا، حضرت علی کے ساتھ، تو حضرت علی نے پھٹکار دیا کہ اللہ سے ڈرو، تم ایسا کام کرتے ہو، تم کو شرم نہیں آتی. اس کے بعد حضرت علی کو کیا کہنے لگے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یہ منافق کہ آپ خامخواہ دل میں لے رہے ہیں، ہم تو واقعی آپ ہی کی طرح مومن ہیں، ہم آپ کے ساتھ مذاق نہیں کر رہے، ہم تو آپ سے محبت کرتے ہیں، ہم آپ ہی کی طرح سچے مومن ہیں. اور پھر جب یہ بزرگ وہاں سے بزرگان دین، جب حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جب وہاں سے چلے گئے، تو بعد میں جو ہے آپس میں مستی مذاق کرنے لگے، ٹھٹا کرنے لگے کہ دیکھو ہم نے کس طریقے سے ان لوگوں کو بنایا. تو یہ کچھ مفسرین نے کہا کہ نہیں، ان لوگوں کو کہا ہے. بہرحال ان لوگوں نے اس عمل کو کہا، مگر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان لوگوں کا جواب صحابہ کرام نے دیا نہیں دیا وہ الگ بات ہے، مگر اللہ نے جواب دیا. اللہ نے کہا کہ الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، خبردار یہی منافقین بیوقوف ہے اور انہیں شعور بھی نہیں. یہ بڑی بات ہے کہ منافقین بیوقوف ہے، اللہ خود کہتا ہے. یہ آگے کی آیت ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اس کے بارے میں ہم نے بتا دیا. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. اور جب یہ ایمان والوں سے ملے تو کہیں ہم تو آپ میں سے ہیں، اور جب ایمان والوں سے ملے تو کہیں ہم ایمان لائے.
اور جب اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے ہوں تو کہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو یوں ہی ہنسی کرتے ہیں۔ یعنی یہ منافقین جب مسلمانوں کے پاس جائے تو کیا کہیں کہ ہم تو ایمان لائے ہیں، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس جائے اور تو کیا کہیں ہم تو ہنسی مذاق کرتے ہیں، ان کو بیوقوف بناتے ہیں ہم۔ تو اللہ نے یوں جواب دیا، اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے۔ استہزاء کا مطلب ہنسی مذاق کرنا، مذاق اڑانا۔ استہزاء کا مطلب مذاق اڑانا۔ تو منافقین نے کیا کہا، ہم تو ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ہم ایمان تھوڑی لائے ہیں۔ مسلمانوں کے ساتھ رہے تو کیا کہے ہم تو مومن ہیں، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس منافق جائے تو آپس میں کیا کہے ہم تو ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ہم ان کو بیوقوف بناتے ہیں۔ یستہزئون کا معنی سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ان لوگوں نے کیا کہا کہ ہم تو ان کا مذاق اڑاتے ہیں، مستہزئون۔ تو اللہ کیا کہتا ہے، اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے۔ میرے امام سیدی سرکار اعلی حضرت نے بہت عمدہ ترجمہ کیا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ مذاق اڑاتا ہے، اللہ کیوں مذاق اڑائے بھلا، یہ اللہ کے لیے زیب نہیں دیتا یہ ترجمہ۔ اسی لیے میرے امام نے کیا کہا، وہی ترجمہ لایا کہ اللہ استہزاء فرماتا ہے۔ اب استہزاء کا کیا مطلب ہے؟ استہزاء کا معنی ہم نے بتایا آپ کو، مذاق اڑانا، پر وہ یہاں اللہ کے لیے یہ مناسب نہیں ہے معاذ اللہ۔ تو کیا مطلب ہے؟ اللہ کے استہزاء فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ منافقین مذاق اڑاتے ہیں نا، تو اللہ ان کے ساتھ استہزاء یوں فرماتا ہے کہ اللہ ان کو سزا دیتا ہے۔ اور پھر اللہ نے سزا یوں دی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر ایک کا نام لے لے کر ذلیل کر کے حضور نے مسجد سے نکالا۔ تو یہ ہے استہزاء فرمانا اللہ کا، سمجھ رہے؟ یعنی اللہ کے استہزاء فرمانے کا مطلب یہ کہ اللہ کی سزا، اللہ کے استہزاء فرمانے کا مطلب اللہ کا سزا دینا۔ یہ نہیں کہ اللہ استہزاء فرماتا ہے جیسے وہ استہزاء کرتے ہیں، منافقین جیسے ٹھٹا اڑاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، ویسے اللہ نہیں، معاذ اللہ ایسا نہیں۔ اللہ کا استہزاء فرمانے کا مطلب یعنی اللہ سزا دیتا ہے۔ کس طور پر؟ الگ انداز میں۔ اللہ نے ذلیل کیا کہ نہیں، وہ موقع محل آئے گا تو ہم بتائیں گے۔ حضور نے نام لے لے کر، جمعے کے خطبے میں حضور نے نام لے لے کر ایک ایک منافق کو مسجد سے باہر نکالا کہ فلاں بن فلاں تم بھی منافق ہو، تم بھی باہر جاؤ، فلاں بن فلاں تم بھی منافق ہو، تم بھی باہر جاؤ۔ تو یوں اللہ نے استہزاء فرمایا ان کے ساتھ کہ ذلیل کیا، رسوا کیا، اللہ نے سزا دی، تمام لوگوں کے سامنے شرمندہ کرایا۔ یہ ہے اللہ کا استہزاء، سمجھ رہے؟ تو اب آگے 2 آیتیں ہیں، اس کو آپ کو سمجھنا ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، کہ یہ لوگ جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی تو ان کا سودا کچھ نفع نہ لایا اور وہ سودے کی راہ جانتے ہی نہ تھے۔ یہی لوگ، یہ منافقین، انہوں نے کیا کیا کہ دلالت، گمراہی کے بدلے ہدایت خریدی۔ خریدنے کا مطلب یہاں وہی تجارت نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ انہوں نے، منافقین نے کفر کو چھوڑ کر اسلام کی طرف یہ آئے، مگر یہ آنا ان لوگوں کو کچھ فائدہ نہیں دیا۔ کیوں؟ چونکہ مکمل آئے نہیں تھے، زبانی آئے تھے، دل سے آئے نہیں تھے، سمجھ رہے ہیں؟ اس کو قرآن نے کیا کہا کہ فما ربحت تجارتہم، ان کا یہ سودا ان کو کچھ نفع نہیں دیا۔ منافقین کے اس سودا نے کچھ نفع نہیں دیا۔ نفع کیوں نہیں دیا؟ چونکہ یہ دل سے نہیں آئے تھے، صرف زبانی طور پر آئے تھے، اور اس کا نقصان پھر یوں ہوا وما کانوا مہتدین، اور یہ تجارت جانتے ہی نہیں تھے، یعنی ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کیسے دین میں داخل ہونا چاہیے، سمجھ رہے ہیں؟ اور یوں رسوا ہوا کہ ایک ایک کر کے نام لے لے کر حضور نے پھر ان کو مسجد سے باہر کیا۔ اب 2 مثالیں دی جا رہی ہے، اب ان کی مثال بیان کرتے ہیں کہ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذهب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، کہ ان کی کہاوت اس طرح ہے، جس نے آگ روشن کی تو جب اس سے آس پاس جگمگا اٹھا، اللہ ان کا نور لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ کچھ نہیں سوجھتا۔ یعنی کہتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے آگ روشن کیا، لیکن یہ ہے کہ پھر وہ آگ بجھ گئی تو پھر اندھیرا ہی اندھیرا اس کے لیے رہ جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں یہ منافقین ایسی ہی ہے، دین میں آیا تو، پر یہ ہے کہ صرف زبانی آیا، دل سے نہیں آیا۔ تھوڑی دیر کے لیے اس نے زبان سے کلمہ پڑھ کر ایک نور حاصل تو کیا، پر یہ ہے کہ پھر تھوڑی ہی دیر میں وہ بجھ گیا، چونکہ وہ زبان ہی تک رہا، وہ دل تک نہیں پہنچا۔ تو کہاں یہ اس شخص کی طرح ہے کہ جس نے آگ روشن کی اور جب اس کے پاس آگ جگمگا اٹھا تو اللہ نے اس کے نور کو ختم کر دیا، بجھا دیا، پھر اس کے بعد ایسے ہو گیا جیسے اس کو کچھ سوجھتا ہی نہیں۔
اور پھر کہتے ہیں کہ سمم بکمن عمیون فہم لا یرجعون، بہرے گونگے اندھے ہے تو پھر وہ واپس آنے کے نہیں. یعنی ان کو بہرا کہا گیا، گونگا اور اندھا اور گونگا کہا گیا. یہ کیوں کہا گیا ہے؟ وہ بہرے واقعی تو نہیں تھے. مطلب یہ ہے کہ علم حاصل کرنے کا، کسی بھی چیز کو سمجھنے، پرکھنے، سننے کے جو 5 ذرائع ہوتے ہیں اس کو حواس خمسہ کہتے ہیں. اس میں سے 3 کا ذکر کیا کہ عام طور پر انہی سے علم حاصل کیا جاتا ہے. ایک ہے آنکھ سے، آدمی دیکھ کے کسی چیز کو حاصل کرتا ہے. یہ انسان کون ہے، یہ آپ پہچانتے نہیں پہچانتے تو یہ کیسے پتا چلتا ہے؟ آنکھ کے ذریعے. تو ایک علم آنکھ کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے، اور ایک کیا جاتا ہے زبان کے ذریعے بھی. جیسے مثال کے طور پر اس کو، ایک ہوتا ہے پکڑ کے علم حاصل کرنا، اس کو لمس کہتے ہیں. آپ نے پکڑا تو آپ کو پتا چلا گرم ہے، ٹھنڈ ہے، نرم ہے، ہارڈ ہے، سافٹ ہے، کیا ہے؟ یہ ہے لمس. کبھی چھو کے بھی علم حاصل ہوتا ہے کہ یہ چیز کیا ہے. چھو کے بھی پتا چلتا ہے نا کہ نرم ہے، روئی ہے کہ لوہا ہے، کیا ہے. ایک ہے چھو کے معلوم کرنا، اور ایک ہے دیکھ کے معلوم کرنا کہ یہ انسان ہے کہ جانور ہے، کتا ہے کہ بلی ہے. اور ایک ہوتا ہے سن کے معلوم کرنا کہ کس چیز کی آواز ہے. تو کبھی کبھی علم کانوں کے ذریعے بھی حاصل ہوتا ہے. ایک آنکھ بتایا ہم نے، کان بتایا، ہاتھ بتایا، اور ایک زبان کے ذریعے یہ چیز کھٹی ہے، میٹھی ہے، زبان کے ذریعے معلوم. یہ کڑوی چیز ہے، زبان کے ذریعے. ٹھیک ہے. اور ایک ہوتی ہے ناک کے ذریعے، سونگ کر آپ معلوم کر لیتے کہ یہ خوشبو ہے کہ بدبو ہے. تو ان چیزوں کے ذریعے علم حاصل کیا جاتا ہے. وہ 5 چیزیں ہیں: ناک، کان، آنکھ، زبان اور لمس، ہاتھ ہم نے بتایا چھو کے. یہ 5. اس میں سے زیادہ تر رہتا ہے کہ انسان بہرے، گونگے، اندھے کیوں کہا؟ کہ یہ یہاں پہ حاصل جو کرنا ہے وہ سن کے کرنا ہے یا دیکھ کے کرنا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یا پھر زبانی سمجھ پڑھ کے کرنا ہے. اب یہاں ان کو کیا کہا گیا منافقین کو؟ کہ یہ بہرے ہے، گونگے ہے، اندھے ہے. بہرے اس لیے کہا گیا کہ یہ حق بات سنتے ہیں پر حق بات کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں، اسی لیے ان کو کہا گیا. سنتے تو ہے یہ، پر یہ ہے کہ ان پر سن کر ایمان نہیں لا پاتے ہیں. اور اندھے گونگے اس لیے کہا گیا کہ یہ جو بولتے ہیں، جو کلمہ پڑھتے ہیں، وہ زبانی ہے، یہ صرف زبانی ہے. اگر دل سے نہیں ہے تو زبان کسی کام کی نہیں. زبانی کلمہ بھی کوئی کلمہ تھوڑی ہے اگر آپ نے دل سے پڑھا ہے نہیں تو، اسی لیے گونگا کہہ دیا. اور دوسرا ہے کہ اندھا اس لیے کہا کہ ابو جہل، عتبہ، شیبہ کو دیکھ لیجئے، حضور سے کون کون سے معجزے ان لوگوں نے دیکھنے کی خواہش نہیں کی، اور حضور نے کیا نہیں دکھایا، مگر یہ اندھے کے اندھے ہی رہے. اسی کو قرآن نے کہا کہ یہ کسی بھی صورت میں پھریں گے، واپس آئیں گے نہیں، یعنی یہ مسلمان نہیں ہوں گے. ایک اور مثال دی، پھر اس کے بعد بیان ختم کر دیں گے. او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین. یا جیسے آسمان سے اترتا پانی کے ان میں اندھیریاں ہیں، اور گرج اور چمک اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس رہے ہیں، کڑک کے سبب موت کے ڈر سے، اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے. یہ ترجمہ تھا. دیکھیے اس آیت کریمہ کی شان نزول. دو منافقین میں سے 2 شخص مسلمانوں کی جماعت سے نکل کر رات کے وقت میں، اور بالکل اسی کنڈیشن میں جو کہا گیا کہ بالکل بارش ہو رہی ہے، آسمان گرج رہا ہے، بجلی چمک رہی ہے، اور بجلی کی چمک کی وجہ سے، آسمان کی گرجنے کی وجہ سے کانوں میں انگلیاں ڈال کے 2 منافق اپنے گھروں کی طرف جا رہے، لیکن جا نہیں پا رہے. جب بجلی چمکے، روشنی ہو تو جائے، اور پھر جب بجلی چمکنا بند ہو جائے، جب روشنی کم ہو جائے تو پھر کچھ سجے ہی نہ، تو جائے نہ، رک جائے. اس کو قرآن نے آگے بیان کیا ہے. پورا دونوں آیتوں کا مفہوم ہم ایک ساتھ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. تو 2 منافقین ایسے نکلے، اور جب ان لوگوں نے دیکھا اپنے آپ کو، اور موت کی ڈر سے بجلی کی کڑک کی آواز، تو بجلی کی کڑکنے کی آواز کو سن کر جو ہے یہ لوگ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے. اور اس وقت ان لوگوں نے کہا کہ صبح ہوتی ہے اگر خیر سے ہم لوگ پہنچ گئے تو پکی توبہ کر کے مسلمان ہو جائیں گے، پھر اس طریقے سے دکھاوا کہ مسلمان نہیں رہیں گے. یہ 2 جو ہے واقعی حضور کی بارگاہ میں صبح ہوتے ہی گئے اور سچے مسلمان بنے، ثابت قدم رہے آخر تک. پھر یہ اس کے بعد منافق نہیں رہے. تو بتایا گیا ان دونوں کی ہی ایک مثال دی گئی کہ اور منافق ان لوگوں کی طرح، ان لوگوں کی اس حالت کی طرح ہے، رات والی حالت کی طرح ہے کہ یہ کہیں کے بھی نہیں ہے. اصل میں منافقین کا معاملہ کیا تھا کہ یہ جو اوپر اسلام لائے تھے،
اگر اسلام کہیں کوئی جنگ کی نوبت آتی ہے، کہیں پہ مال غنیمت حاصل ہوتا ہے، اسلام میں کچھ اچھائیاں آتی ہے، ان کو اولاد ہوتی ہے، کچھ ایسا ہوتا ہے، مال غنیمت میں سے حصہ ملتا ہے، تو یہ منافقین کیا کہتے ہیں کہ محمد کا دین بڑا پیارا ہے، محمد کا دین بڑا پیارا ہے۔ کیوں؟ ان کو کھانے پینے کو اچھا مل گیا، مال غنیمت میں سے اچھا خاصا حصہ مل گیا، اولاد بھی ہو رہی، سب کچھ ہے۔ اگر یہ خوش ہے، ان کی زندگی اچھی چل رہی ہے، تو کیا کہتے کہ محمد کا دین بڑا پیارا ہے۔ اگر اللہ نے تھوڑی سی آزمائش لی، آزمائش میں تھوڑا سا بھی اگر اللہ نے ڈالا، اولاد چلی گئی یا کچھ کھانے پینے کے لالے پڑ گئے یا کبھی کوئی فاقہ کشی کا معاملہ کچھ ماحول ہو گیا، تو کہنے لگے کہ یہ اس دین کی وجہ سے ہوا ہے، اس منحوس دین کی وجہ سے۔ اس کو قرآن نے کہا ہے کہ یہ ایسے ہے جیسے چمک میں چلے، اس کے بعد پھر رک جائے۔ سمجھ رہی؟ یہ مثال دی ہے، یہ مثال ہے، مثال یہ مثل اس چیز کو کہتے ہیں کہ یہ ایسی پرانی کہاوت جس سے لوگ باخبر ہو۔ جیسے کئی محاورے ہوتے ہیں نا، کچھ محاورے ہوتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ بھئی کسی طرح کا کوئی بھی اردو محاورہ ہو، اگر اس میں کوئی محاورہ ہوتا ہے تو وہ کب ہوتا ہے، کب بولا جاتا ہے لوگوں کے سامنے کہ بہت زیادہ مشہور، یا کوئی کہاوت کب بتائی جاتی ہے کہ وہ مشہور ہو لوگوں کے سامنے، کہو مثال دو تو سمجھ جائے کہ کیا مطلب ہے اس کا۔ تو اسی کو قرآن نے کہا ہے کہ یا جیسے آسمان سے اترتا پانی کہ ان میں اندھیریا ہے اور گرج اور چمک، اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس رہے ہیں کڑک کے سبب موت کے ڈر سے، اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہیں۔ اور منافقین، اس کو اس لیے بیان کیا کہ منافقین جب حضور کی بارگاہ میں ہوتے تو اپنے کانوں میں انگلیوں کو اس طرح ٹھوس لیتے۔ کیوں ٹھوس لیتے؟ ٹھوس اس لیے لیتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی وحی نہ نازل ہوئی ہو اور حضور کو جو ہے اللہ نے بتا نہ دیا ہو، ہمارے بارے میں کوئی راز فاش نہ ہو جائے، ہمارے قتل کا حکم نہ جاری ہو جائے۔ تو یہ اپنے موت کے ڈر سے جو ہے انگلیاں ٹھوس لیتے تھے جب بیٹھتے تھے حضور کی مجلس میں۔ اس طرح کے حالات، ان نوعیتوں کو قرآن نے بیان کیا۔ یقاد البرق یخطف ابصارهم كلما اضاء لهم مشوا فيه واذا اظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم۔ چلنے لگے اور جب اندھیرا ہوا کھڑے رہ گئے، اور اللہ چاہتا تو ان کے کان اور آنکھیں لے جاتا، بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ یہ منافقین کی بتایا کہ اللہ اگر چاہے تو ان کے کان اور یہ جو واقعی جو یہ آواز سنتے ہیں نا، یہ اگر اللہ چاہے تو یہ بھی نہ سنے۔ اگر حق نہیں سن پا رہا ہے تو اللہ چاہے تو یہ کچھ بھی نہ سن پائے۔ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، مگر نہیں، اللہ موقع دیتا ہے، فراہم کرتا ہے اللہ۔ تو منافقین کی صورت کو قرآن نے الگ الگ انداز میں انشاءاللہ پھر کل جو ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہاں سے انشاءاللہ کل پھر یہاں سے یہ ہے کہ کیا منافق، کیا کافر، کیا مسلمان، سب کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے اللہ کی عبادت کرو، سب کو۔ پھر انشاءاللہ ہم کل اس پہ تذکرہ کریں گے۔ بولنے میں لغزش ہوئی استغفار کریں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔